وہ قوم نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ قوم نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ میری طرف سے آپ سب دوستوں کو، بزرگوں کو سلام پہنچے۔ چونکہ یہ کتاب میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ عیسیٰ نگری 1962 کو وجود میں آئی۔ 4 سے 5 خاندان تھے جو لیاقت بستی میں رہا کرتے تھے، تو وہاں جب کچھ مسئلہ ہوا تو یہ لوگ وہاں سے اٹھ کے عیسیٰ نگری میں آئے۔ یہ 5 خاندان یا 6 خاندان تھے۔ اور آج ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ 1962 اور یہ 1924 ہے، آج عیسیٰ نگری کی سالگرہ ہے جس کا ذکر کرنا لوگ بھول گئے ہیں۔ 1962 میں عیسیٰ نگری بنی اور یہ 62ویں سالگرہ ہے عیسیٰ نگری کی۔ میں سمجھتا ہوں، ہمارے ایک پروفیسر ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ حسن کی تعریف کرو۔ مختلف لڑکوں نے اپنے اپنے زاویے سے حسن کی تعریف کی، لیکن وہ مطمئن نہ ہوئے، اور انہوں نے ایک بات کہی کہ دیکھیں، حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے، جو اس کو پسند ہوتا ہے وہ اس کے لیے حسن ہے۔ تو عیسیٰ نگری کو آپ جس آنکھ سے دیکھیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اگر آپ نیگیٹو دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری نیگیٹو چیزیں نظر آئیں گی، اور اگر آپ پازیٹیو دیکھیں گے تو بہت ساری پازیٹیو چیزیں نظر آئیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ عیسیٰ نگری سندھ کے اندر مسیحیوں کی ایک ہسٹری ہے، مسیحیوں کی سیاسی نرسری ہے، جہاں سے ہمارے 2 MP نے جنم لیا اور پورے سندھ کی خدمت کی۔ جداگانہ سسٹم 83 میں شروع ہوا۔ 87 میں پہلا کونسلر جو بنا وہ سلیم خورشید کھوکھر تھا۔ اسی طرح 88 میں مائیکل جاوید صاحب یہاں سے MPA بنے۔ اور عیسیٰ نگری کے لیے یہ بھی ایک بڑی خوشی کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ وہ پینل آف چیئرمین کے ممبر بھی تھے۔ یعنی جس طرح آج اینتھنی اسمبلی کے ممبر ہیں اور وہ کیا ان کا عہدہ ہے، اسپیکر ہیں، تو پینل آف چیئرمین جو تھے ان کا رائٹ ہوتا تھا کہ اگر دونوں اسپیکر نہ ہو تو وہ اسپیکر بنتے تھے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی فخر کی بات ہے۔ اسی طرح پھر 1990 میں عیسیٰ نگری کی برادری نے مشترکہ طور پر ایک فیصلہ کیا کہ ہم اپنی نمائندگی جو ہے یہاں ہونی چاہیے کراچی کے اندر۔ تو انہوں نے مشترکہ طور پر سلیم کھوکھر صاحب کو منتخب کیا۔ وہ تقریباً 50 بزرگ تھے اس کے اندر۔ اور پھر عیسیٰ نگری کی ہسٹری میں، سندھ کی ہسٹری میں پھر یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس جداگانہ کی وجہ سے ہمیں مختلف جابس ملی۔ یہاں اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھی پریزنٹ جو ہے ہمارے 17 گریڈ کے 3 آفیسر عیسیٰ نگری میں ہیں۔ پروفیسر مقصود صاحب بھی عیسیٰ نگری سے ہیں، اور بہت سارے ٹیچرز ہیں۔ اور ہم نے، چونکہ میں بھی ان کے ساتھ کام کرتا تھا شروع سے ہم لوگ، اور اس سے پہلے اگر دیکھیں تو ہم نے ایک تنظیم بنائی، انجمن مسیحی نوجوانان کراچی، جس کا میں پریزیڈنٹ بھی رہا۔ اسلم مارٹن شہید جن کا ذکر کیا گیا وہ بھی اس کے پریزیڈنٹ رہے۔ بیکسٹر بھٹی صاحب جو انگلینڈ میں ہے اس وقت ہمارے دوست ہیں۔ کرکٹ کی ٹیم تھی، تو ہم نے آپ یقین کر کے اس وقت، آج سے تقریباً 30 سال پہلے کہہ لیں یا 35 سال پہلے کہہ لیں، ہم نے کرکٹ کا ایک ٹورنامنٹ کرایا، اور وہ ٹورنامنٹ جو تھا ہم نے نیشنل اسٹیڈیم میں اس کا فائنل کرایا۔ اور یہ بڑی فخر کی بات کی تھی، عیسیٰ نگری کی ٹیم اور کراچی کی جو کرسچن ٹیمیں تھیں وہ انہوں نے نیشنل اسٹیڈیم میں وہ میچ کھیلا۔ کچھ دیر پہلے ایجوکیشن کی بھی یہاں بات ہوئی، تو میں بتانا چاہتا ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج کی بہترین انویسٹمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں۔ آپ کھانا ایک وقت کا کھا لیں، لیکن آپ کے بچوں کے بستے کے اندر جو ہے کاپیاں کم نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ عیسیٰ نگری اپنے اندر ایک ہسٹری رکھتی ہے۔ یہاں نشے کی بھی بات ہوئی، شراب کی بات ہوئی۔ میں آپ کو ایک سروے بتاتا ہوں شراب کے بارے میں۔ 2022-23 میں ایک سروے کیا گیا ہے
اس سروے کے مطابق پورے پاکستان کے 11 کروڑ لوگوں نے شراب پی. کتنے؟ 11 کروڑ لوگوں نے. اور اس کا اندازہ کیسے ہوا؟ اندازہ اس طرح ہوا کہ جو ریونیو تھا شراب کا وہ اربوں روپے میں تھا. جب اس کی پرسنٹیج نکالی گئی تو پتہ چلا کہ پاکستان کے 11 کروڑ لوگوں نے شراب پیا. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ مسئلہ اب بستیوں کا نہیں ہے، کسی عیسیٰ نگری کا نہیں ہے. یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت آپ کو نشئی بنایا جا رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ 1971 میں بھٹو صاحب جب اقتدار میں آئے تو ان کے مخالف 9 جماعتیں تھیں. ان 9 جماعتیں جب بھٹو صاحب جیت گئے، ان 9 جماعتیں ہار گئیں. تو انہوں نے جو پہلا مطالبہ اسمبلی کے اندر کیا، انہوں نے کہا جی یہ شراب تو حرام ہے، اس لیے اس کو بند کیا جائے. بھٹو صاحب بڑے ہوشیار آدمی تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو بند کرتے ہیں. تو انہوں نے کہ ان سے میٹنگ کی، پوری 9 جماعتوں سے 10ویں جماعت یہ خود تھی. تو آپ یقین کریں 9 جماعتیں وہ جو مذہبی جماعتیں تھیں اور 10ویں بھٹو صاحب کی جماعت، ان 10 نے فیصلہ کیا کہ یہ شراب جو ہے وہ اقلیتوں پہ تھونک دیں. جب سے یہ شراب ہمارے گلے پڑی ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر شراب پینے والوں کو پکڑا جاتا ہے، بیچنے والوں اور بنانے والوں کو لائسنس دیا جاتا ہے. یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. اور جہاں تک ترقی کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں آج عیسیٰ نگری نہیں بلکہ پورے ملک میں اندر ہماری قوم جو ہے سب سے پسی ہوئی قوم ہے. اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ اس ملک کا الیکٹورل سسٹم ہے جو ہمیں سیاسی جماعتوں کا غلام بناتا ہے. ہم ذہنی غلام تو ہیں ہی، لیکن سیاسی